تو گائز آج ہم نمر احمد کا مین مال کا چھٹا دن پڑھیں گے۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری ٹین ایج کے دنوں کا ہے۔ ہوا یہ کہ میری امی کے ساتھ سے حج پہ جانے کی کوشش کر رہی تھی اور بالآخر اس سال ان کا بلاوا آن پہنچا تھا۔ اس بار سرما اور حج کا موسم ساتھ ساتھ شروع ہوئے تھے۔ فلائٹس کی روانگی اور سردیوں کی شام میں ایک ساتھ شروع ہوئی تھی۔ میری امی کھانا خود پکایا کرتی تھی۔ ان کو کسی دوسرے کے ہاتھ کا نہ اعتبار ہوتا تھا نہ انہیں مزہ آتا تھا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا ہماری مجبوری تھی۔ اس ملازمہ کو 2-3 چیزیں پکانا آتی تھیں اور وہ انہیں کو رات کے پکا لیتی تھی۔ ان میں سے ایک آلو سی بھجیاں تھی۔ آلو کے موٹے اور گول فسلے، ثابت سرخ مرچ، خوب سارے ٹماٹر اور دیسی گھی ڈال کے وہ بولیاں بناتی اور کیا نظیر بھجیاں بناتی۔ ہم وقتاً انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ ملازموں کو دن میں 2 مرتبہ ہانڈیاں چڑھانی پڑتی ہیں۔ پہلے جو کھانا ایک دن میں پورا ہو جاتا تھا وہ ایک وقت بھی پورا نہ ہو پایا کرتا تھا، لیکن ہم خوب مزے میں تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو اب ٹین ایجر ہے، اس وقت غالباً 5 سے 6 سال کا تھا اور وہ گھر کا بیبی تھا۔ ملازموں کو چونکہ سب سے زیادہ گھی والی بھجیاں ہی بنانا پسند تھی تو چھوٹے بھائی سمیت سب وہی کھاتے تھے اور بار بار فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ حج مکمل ہوا اور بالآخر امی خیر خیریت سے گھر آئیں تو ہم سے مل کے جہاں وہ خوش ہوئی وہاں قدرے حیران اور پھر پریشان بھی ہوئی۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، تم میرے پیچھے کیا کھاتے رہے ہو؟ اتنے موٹے ہو گئے۔ اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ درست کہہ رہی ہیں۔ چھوٹے بھائی کا قد 2-3 انچ اونچا ہو چکا تھا اور وزن چند کلو بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے امی کو اتنا بڑا پڑا اور موٹا لگا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی کہ بھائی 40-45 دن میں اس نے آخر کیا کھا لیا وہ یہ اتنا بدل گیا ہے۔ اس وقت میری عمر کم تھی اور تجربہ اس سے بھی کم۔ میں نے تب یہ نتیجہ پسند کیا کہ یہ دیسی گھی والی کی بھجیاں تھی جس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو اتنا صحت مند کر دیا تھا۔ گھی اور آلو کی کیلوریز بھی تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں، فیٹ اور ہوتی ہیں، بس یہی بات تھی۔ امی نے آتے ہی ساتھ ہی کچن واپس سنبھال لیا، توازن اور صحت افزا غذا تیار کرنا شروع کی اور کچھ عرصے میں سب کی صحت توازن کے دائرے تک واپس پہنچ گئے۔ یہ دیسی گھی اور آلو ہی تھے تب میں سوچا کرتی تھی، وہی مجھے تھے، وہی مسئلہ تھے۔ جیسے ہی وہ ہماری زندگی سے گئے مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن کئی برس بعد ایک روز بیٹھے بیٹھے مجھے یہ قصہ یاد آیا۔ اب میرے پاس زندگی کا تجربہ قدری زیادہ تھا۔ یہ بات یاد آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے بہن بھائیوں کا وزن بڑھنے والے دیسی گھی اور آلو نہیں تھے۔ میری امی خود بھی چکنائی کا اتنا ہی استعمال کرتی ہیں جتنا وہ ملازمہ کیا کرتی تھی۔ عام حالات میں بھی ایسا ہی کھانا بنتا تھا۔ امی کو کھانے کا اتنا شوق نہیں جتنا کھلانے کا ہے۔ امی کی موجودگی میں کھانے پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تب بھی سب اپنی مرضی سے کھاتے تھے، ماشاءاللہ۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایسا کیا تھا جو بدل گیا تھا؟ بہت عرصے بعد میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ دیسی گھی یا آلو نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ ہماری سروں پہ ماں نہیں تھی۔ ہماری کوئی ایسی پیرنٹنگ نہیں کر رہا تھا جو ماں کیا کرتی ہے۔ یہ کام والد صاحب نہیں کر سکتے۔ امی کھولتی تھی تو روکتی تو کھیسی، کھانا اپنی مرضی سے جتنا کھاؤ، لیکن اس کے علاوہ بھی لو دلو، یہ نہیں کہ بستر توڑتے رہو۔ اتنے بجے اٹھو، اب نماز پڑھو، اب ٹی وی کے آگے سے ہٹ جاؤ، اب کھانا کھاؤ، اب بھی کھا لو ورنہ پھر نہیں لگاؤں گی۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ اور آخری ہتھیار نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ لیکن آج کے ان 40-45 دنوں میں ہر وقت کی روک ٹوک ختم ہو گئی۔ ہم سست ہو گئے، ہماری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی۔ اسکول کالج چلے جاتے لیکن اس کے بعد کوئی کام نہ کرتے، ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے اور جب اس سے مول ہو جاتے تو کھاتے تھے، کچھ ہوتے تو کھاتے تھے۔ ہمارے بہت سے کام ادھورے پڑے تھے
کیونکہ ہم سب بس سستی سے پڑے رہتے تھے. کوئی ہمیں اپنی جگہ سے اٹھانے والا نہیں تھا.